جب منسٹر کے پاس ایک پاور ہی نہیں ہے کہ وہ وائس چانسلر کو کچھ کہہ سکے. امریکہ کا صدر نہیں انٹرفیئر کر سکتا کسی یونیورسٹی کے معاملات میں. انشاءاللہ پروگرام یہ ہے کہ اس اگست میں کلاسز کا آغاز کر دیا جائے. ہر دوسرے دن ایک خبر سن رہے ہیں کہ سردار غلام عباس دوبارہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کا ناظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ اگر سردار گروپ اور ذوالفقار عبداللہ گروپ میں کسی ایک انسان کو پی ٹی آئی کو چننا پڑے تو پی ٹی آئی کس کو چنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں قمر عباس، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی رائے. ناظرین، کرونا وائرس جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس وقت تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں. اس میں صرف ایک معیشت ہی نہیں ملک کی بلکہ ملک کے تمام ادارے ناکام نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر اس تمام اداروں میں ایک بہت ہی عام شعبہ زندگی جو کہ تعلیم کا ہے وہ بھی اس کرونا وائرس سے کافی متاثر نظر آتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم لوگ کچھ کوسچنز لے کے حاضر ہوئے ہیں ہائر ایجوکیشن منسٹر اور آئی ٹی منسٹر پنجاب جناب راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب کے پاس. سر السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ سے کوسچن یہ ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، جو کہ آج کل ایک ٹویٹر ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے پلس اور بھی پیکس پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ جو آن لائن سسٹمز ہے اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ کائنڈلی وضاحت کر دیں. جی میں ایگری کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس میرے پاس بھی آئے تھے. آن لائن سسٹمز تمام یونیورسٹیز میں ایک سٹینڈرڈ کے نہیں ڈیولپ ہو سکے، اور پھر اسٹوڈنٹس کے بھی مختلف بیک گراؤنڈز ہیں. جو لوگ ظاہر ہے شہر میں رہتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ ہائی بینڈ وڈتھ اویلیبل ہے ان کو شاید بہتر سہولیات میسر آ گئی ہیں. جو اسٹوڈنٹس گاؤں میں رہتے ہیں یا دور دراز رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی ہے. پھر سسٹمز ڈیولپ نہیں ہیں. یونیورسٹیز کے پاس ایسا سٹاف نہیں ہے جو اس سسٹم کو بہتر طریقے سے چلا سکے. میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ایک دو یونیورسٹیز میں تو بڑے پریمیٹیو سٹیجز میں وہ تھا. تو پھر میں نے ابھی پیچھے بات چیت کرائی ہے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی اور اسٹوڈنٹس کی آپس میں کمیٹی بنائی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ وہ ایک سلوشن کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں، لیکن ہوپ فلی اس سے پہلے ہی کلاسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی کیمپسز پہ. اچھا سر، آن لائن کلاسز پہ ابھی اسٹوڈنٹس کی کچھ آرگنائزیشن بھی احتجاج کر رہی ہیں. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سنا نہیں جا رہا. جہاں پہ آن لائن ایجوکیشن میں کوئی بھی ایک پراپر ہر یونیورسٹی کا ایک برابر پروٹوکول نہیں ہے، اور اسی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جس طرح اسلام آباد یا پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو انٹرنیٹ سروسز اویلیبل ہیں، وہ لوگ دے رہے ہیں پیپرز، لیکن اسی طرح جو دور دراز کے ایریاز کے لوگ ہیں وہ اپنے سیمیسٹرز فریز کرا لیں. اس طرح تو جس طرح ابھی کالجز اور سکولز کو تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ پروموٹ کر دیا، لیکن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یہ مسائل درکار ہیں. اس پہ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پراپر ہائر ایجوکیشن اس پہ کوئی سولوشن نکال دے. دیکھیں لوگوں کو پہلے تو یہ میرے پاس آئے تھے احتجاج کرنے، تو میں نے کہا آپ غلط فورم کے پاس آئے ہیں، کیونکہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یونیورسٹیوں کو ریگولیٹ کرنا کام نہیں ہے. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام ہے، اور وہ فیڈرل ایک محکمہ ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ منسٹر کے برابر ان کی پوسٹ ہوتی ہے. وہ طارق بنوری صاحب ہیں. اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا کام تو پلاننگ کرنا ہے کہ کون سی یونیورسٹیز نہیں کھولیں. کالجز جو ہیں پنجاب میں ان کو چلانا ہے، اور نہ تو ہم فنڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز کو پنجاب میں، نہ ہی ہم ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. چانسلر ان کے گورنر صاحب ہوتے ہیں، جو ان کی پالیسی گائیڈ لائنز ہیں وہ فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن دے رہی ہوتی ہے، رائٹ. تو اس لیے کچھ سوال جو ہیں یا کچھ مطالبات ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ظاہر یہ تھوڑا کمپلیکس ہے سچویشن، تو اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ نہیں تھی. بہرحال میں نے تو ان سے فوری طور پہ نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان کے کنسرنس کو لے کے گورنر صاحب کے پاس گیا، اور انہوں نے پھر فوری ڈائریکشنز بھی جاری کی اسٹوڈنٹس کے جو کنسرنز ہیں ان پہ. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس سے ہماری جب بات چیت ہوتی ہے جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی ایک منسٹر ہے وہ ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ہر فورم پہ ان کی آواز اٹھائے. تو جتنے بھی منسٹرز ہیں، جتنے بھی صوبوں کے ہائر ایجوکیشن منسٹرز ہیں، وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ایکچولی ان کی تھوڑی سی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا. دیکھیں اسکول ایجوکیشن اور طریقے سے چلتی ہے. اسکول ایجوکیشن میں جتنے پرائیویٹ اسکولز یا گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ تمام اسکول ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آتے ہیں. ایک طرف تو اسٹوڈنٹس یہ مطالبہ بھی لے کے آئے کہ جی آپ یونیورسٹیز کی شاید ان کو غلط بریف کیا گیا کچھ وائس چانسلرز کی طرف سے یا ان کے یونیورسٹی کے اسٹاف کی طرف سے کہ ہم ان کی آزادی چھین رہے ہیں. وہ ایک پروپوزڈ لا تھا جو کہ ہم نے بھی پیش ہی نہیں کیا ہے. کہ ہمارے پاس پروپوزل آیا ہے جو کہ پڑھا ہوا تھا صرف، اور ابھی انڈر کنسیڈریشن تھا کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس کی بیس پہ ان سے یہ احتجاج کرایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ سے کہ جناب آپ یونیورسٹی کی خود مختاری لینا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو یونیورسٹیوں کو کہیں کہ وہ ایسا کریں. یہ دو اب متضاد باتیں ہیں. کیا اگر تو یونیورسٹیز آزاد ہیں اور وہ آزاد رہنا چاہیے بھی، میں تو ایگری کرتا ہوں آزاد رہنی چاہیے، تو پھر یونیورسٹیز کے ڈیسیجنس کی فیس کیا ہوگی، آن لائن کلاسز کیسے ہوں گی، ٹھیک چلیں گی؟ یہ ایک لا کے تحت یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو تمام اختیار حاصل ہے، اور کوئی ڈائریکشن انہوں نے لینی ہے تو انہوں نے چانسلر سے لینی ہے، رائٹ. اسی طرح
ہم ان سے بات ضرور کر سکتے ہیں, مشورہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ بہرحال انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ بات سمجھنی ضروری ہے. دے آر ناٹ لائک اے اسکول پرنسپل جس کو محکمہ تعلیم کا سی او فون کر کے کہے کہ یہ قانون ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. یونیورسٹی ایک فرق طریقہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ احترام ہونا بھی چاہیے وائس چانسلر کا, اور انڈیپینڈنس ہونی بھی چاہیے, رائٹ. لیکن آپ ایک ہی سانس میں دو مطالبے نہیں کر سکتے کہ ایک طرف تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو یہ حکم دیں کہ یہ کریں, اور دوسری طرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ یہ لا کیوں لا رہے ہیں. تو میں نے تو ان کو یہی سمجھایا کہ جی لا تو ہم نہیں لا رہے, لیکن ہم ان کو ڈائریکٹلی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. سر یونیورسٹیز کے دو ہی پلرز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اور دوسری ہوتی ہے ایڈمنسٹریشنز. لیکن ہمارے کچھ فورمز پہ ایڈمنسٹریشن میں نے بھی یہ آواز بلند کی ہے کہ آن لائن کلاسز نہیں ہونی چاہیے, یہ فلاپ ہے. ایڈمنسٹریشن کو کسی نے زبردستی تو نہیں کہا کہ وہ شروع کریں. آپ ہر یونیورسٹی کا یہ اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو وائس چانسلر جس کو لیڈ کرتے ہیں, ان کا یہ ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے کس طرح دیکھیں یونیورسٹی میں آپ کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے. ایک جو پروفیسر ہیں جو کورس پڑھا رہے ہیں, ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی کو اے گریڈ دینا ہے, بی دینا ہے, سی, کوئی اس کو کویسچن نہیں کر سکتا یونیورسٹی کے اندر. اور آپ اس کو بیسیکلی یہ آئی گریڈ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم اگلے سیمسٹر میں کمپلیشن کرا لیں گے. تو یہ آزادی لا کے تحت یونیورسٹیز کو دی گئی ہے, رائٹ. تو اس لیے ہر یونیورسٹی نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے. اگر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جس کے تمام اسٹوڈنٹس لاہور کے ہیں یا ویل آف ہیں, وہ ایک اور ڈیسیجن لے سکتی ہے. ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے اپنا ڈیسیجن خود لینا ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, ایک کمیٹی فارم کی, گورنر صاحب سے بات کی جو ان کے چانسلر ہیں, اور ایک 5 جو امپورٹنٹ وائس چانسلر ہیں ان کو, اور اسٹوڈنٹس کے جو نمائندے ہیں, حالانکہ کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے نمائندگان کی, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو انٹرٹین کیا, ان کی بات سنی, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پرابلم سالو کیے جائیں. اچھا سر, بات ایسی ہے کہ ابھی کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپنی ریٹ قائم کرنا, اور اگر بے شک کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ ادارہ اگر غلط سمت پہ جا رہا ہے, اگر وہ کسی اسٹوڈنٹس کے خلاف جا رہا ہے, تو گورنمنٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ ان میں انٹرفیئر کر کے ان کے پرابلمس کو سالو کرائے. سر ایکچولی جو آپ بات ہے غلط ڈگر پہ نہیں جا, آپ کی جو ہے نا لا, آپ نے لا کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. جب منسٹر کے پاس ایک پاور ہی نہیں ہے کہ وہ وائس چانسلر کو کچھ کہہ سکے, تو آپ کس حیثیت سے جا کے آپ ان کو روک سکتے ہیں. آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ہمارا کام ہے یونیورسٹیز کا وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا, اور ایک ایمانداری سے اور غیر سیاسی, اور وہ ہم نے کیا. تمام وائس چانسلر جو ہمارے دور میں ابھی تک لگے ہیں, ان کے آپ کریڈینشلز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لائق لوگ ہیں, رائٹ. ان کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. اب یونیورسٹی کو چلانا ان کا کام ہے. یہ بات اسٹوڈنٹس کو بھی بڑے غور سے سمجھ لینی چاہیے. پڑھے لکھے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس ہیں, چارٹرز پڑھیں, ان کو اسمبلی نے یہ رائٹ دیا ہے. اب جب تک اسمبلی کوئی قانون چینج نہیں کر دیتی, جو کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے چینج کرانے کا, تو اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تمام دنیا کی تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ بڑی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور ان کے اپنے سنڈیکیٹس اور سینٹس اس کو کرتے ہیں. اب جو یہ پروپوزل آیا کہ جناب فلانے کو لگا دیں سنڈیکیٹ پہ, میں اس کا حامی نہیں ہوں پرسنلی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر کو ہی جب آپ لگاتے ہیں, ٹھیک بندے کو لگائیں, اور وہ یونیورسٹی کو چلائے, اور ان سے آپ گڈ اور بیڈ کی رپورٹ 4 سال میں لیتے ہیں. ایسے ادارے چلتے ہیں. روز کی مائکرو مینجمنٹ دیکھیں, آپ وزیر جو ہے وہ ایک سیاسی بندہ ہے, اس کا کام نہیں ہے یونیورسٹی کے معاملات میں ڈے ٹو ڈے انٹرفیئر کرے اور وائس چانسلرز کو بتائے کہ ایسے کریں یا ویسے کریں. یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. اب سر اور جب اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, تو پھر یہ تو نہیں کہ ادھر آپ کا فائدہ ہے ادھر آپ کہیں نہیں, یہاں پہ تو انڈیپینڈنٹ, ادھر تو آپ کریں انٹرفیئر. اور تو آپ ایک سسٹمز کے تحت چلتے ہیں نا. سسٹم میں امریکہ کا صدر نہیں انٹرفیئر کر سکتا کسی یونیورسٹی کے معاملات میں. سر بے شک امریکہ کا صدر نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے بولا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر انٹرفیئر کریں. لیکن جب ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا صرف ایک کے ساتھ, اس کے پاس ایک ریلیونٹ فورم اسٹوڈنٹس کے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادتی تو بالکل آپ کو پہلی بات یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں نا, وہاں پہ تعلیم آلموسٹ دنیا میں سستی ترین تعلیم ہے. جو فی دے رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دنیا میں کہیں پہ ایسے نہیں ہیں, اور اگر ہے بھی مفت ہیں بہت ساری جگہوں پہ. بیسیکلی اسکالرشپس دی جاتی ہیں لائک اسٹوڈنٹس کو. یہ جو آپ کا 40,000 روپے میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ تو نہیں چل سکتی اصل میں. تو یونیورسٹی کو گرانٹ حکومت دیتی ہے. اب حکومت کہاں سے دیتی ہے؟ حکومت کوئی اپنے پاس سے تو نہیں دیتی, وہ بھی آپ کے ہی پیسے ہیں, ٹھیک ہے. حکومت نے لوگوں سے ٹیکس جمع کرنا ہے, ٹیکس جمع کر کے یونیورسٹیوں کو دینا ہے. تو آپ کو ذرا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے سسٹم کی کیا ہے. اگر وہ 100 ارب جو روپے آ رہے ہیں وہ بھی کوئی ٹیکس دے گا تو آئیں گے نا. اس ملک میں ٹیکس کوئی دینا نہیں چاہتا, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ نظام تعلیم بھی فری چلے, رائٹ. ایسے مطلب بیلنس تو کرنا ہے. کسی نے کوئی بھی حکومت ہوگی اس نے اس چیز میں بیلنس تو کریٹ کرنا.
اچھا ناظرین، اب یہ باتیں تو تقریباً اسٹوڈنٹس کے تمام مطالبات ہم نے ہائر ایجوکیشن منسٹر جارجز یاسر ہمایوں سرفراز کے سامنے رکھے اور ان کا موقف لیا. اب بات کرتے ہیں چکوال کی کچھ انٹرنل سیاست اور کچھ چکوال کے انٹرنل معاملات پہ. تو جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک چیز پی ٹی آئی کے تمام نمائندان میں نے نوٹ کی ہے اور پرسنلی اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ جب بھی کوئی بھی فورم پہ، کسی بھی فورم پہ اگر ہم لوگوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے تو یہ لوگ پراپر جواب دیتے ہیں. اب آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے خود اپنا چکوال، ایک چکوال کا سب سے بڑا فورم، وہاں پر ایک ویڈیو ڈالی جس میں نے جناب یاسر ہمایوں سرفراز صاحب کے آگے بہت سارے سوالات رکھے جو کہ ان کی منسٹری کے اکارڈنگلی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے کام ہو چکے ہیں اور کتنے کام پینڈنگ ہیں. تو یاسر بھائی، سب سے پہلے تو یونیورسٹی آف چکوال کا مطالبہ پورے چکوال میں سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر جتنی پروگریس ہوئی ہے ابھی تک وہ کائنڈلی آپ بتائیں. دیکھیں، کسی بھی یونیورسٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے. اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے؟ ایک چارٹر سے. چارٹر کون دیتا ہے؟ اسمبلی دیتی ہے. یہ سب سے بنیادی کام ہے. جب ایک یونیورسٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو سمجھے یونیورسٹی بن گئی ہے. یونیورسٹی آف چکوال کا چارٹر اللہ کے فضل سے 29 دسمبر کو یا 28 دسمبر کو وہ اپروو ہو گیا تھا. یونیورسٹی اس دن قیام ہو گیا اس کا. پھر 8 جنوری کو غالباً اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، رائٹ. اب جب یونیورسٹی آپ کی بن جاتی ہے پھر اس کا وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے کسی کام میں ہم نے ڈیلے نہیں ہونے دی، کیونکہ میں خود اس کا منسٹر ہوں، میرا اپنا حلقہ ہے، مجھے خود پروجیکٹ سے لگاؤ بھی بہت ہے. تو آج تک اتنی تیز رفتاری سے شاید کسی یونیورسٹی پہ کام نہیں ہوا ہوگا. باقی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ پراپر ٹائم پہ ہوں، لیکن اس کے لیے تو میں نے ایک اوور ڈبل سپیڈ پہ کام کیا. وائس چانسلر، رجسٹرار، آپ کا سنڈیکیٹ، اور پہلی سنڈیکیٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد اکیڈیمک کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو کہ کون کون سے مضامین اس سال ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں. پھر اسٹیچوٹس کی ریکمنڈیشن گورنر کے پاس گئی ہوئی ہے. جیسے وہ اپروو ہوں گے یہ نئے اساتذہ کی ہائرنگ شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ پروگرام یہ کہ اگست میں کلاسز کا آغاز کر دیا جائے. اور اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ. ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کہاں پہ نئی بلڈنگز بنیں گی، زمین کدھر ایکوائر ہوگی. یہاں پہ انفارچونیٹلی چکوال میں ایک بڑا عجیب سا رواج میں نے دیکھا کہ کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے تو 100 مخالف پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی یونیورسٹی کی ہم نے تو صرف ایک ڈی سی صاحب کو، ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری نے کہا کہ کوئی 2-4 جگہیں آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کہاں پہ ہمیں جگہ خریدنی چاہیے. اور کچھ لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کر دی. 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات، ابھی تو پیسے بھی سینکشن نہیں ہوئے تھے، رائٹ. اب کیونکہ یونیورسٹی کی اپنا پلاننگ ونگ ہے، یہ منسٹر کا کام نہیں ہوتا انٹرفیئر کرنا. گورنمنٹ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. یونیورسٹی کے وہ ونگ فیصلہ کرے گی کہ کہاں پہ انہوں نے مزید جگہ خریدنی ہے. نہیں، ایک تو 900 کنال آلریڈی یو ای ٹی کے لیے جو خریدی گئی تھی بہت پہلے ضلع ناظمی کے دور میں، سردار عباس صاحب کے دور میں، وہ جگہ تو آلریڈی یونیورسٹی کو مل چکی ہے. کالج والی 300 کنال یونیورسٹی کو مل چکی ہے. اس کے علاوہ برانی ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر سے ہماری محکمہ ایگریکلچر سے بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جگہ دینا چاہیں گے یا کولیبریٹ کرنا چاہیں گے، وہ بھی یونیورسٹی کو مل جائے گی. اس کے علاوہ مزید بھی جگہ خریدی جائے گی. اور پھر یہ پروجیکٹ یونیورسٹیز کا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اچھی یونیورسٹیاں تو بنتی رہتی ہیں، سینکڑوں سال کے پروجیکٹس ہیں، رائٹ. لیکن آپ کا شروع ہونا ضروری ہے، رائٹ. ہمارا کام انشاءاللہ اس سال کلاسز شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد مختلف بلڈنگز بھی بنتی رہیں گی جیسے جیسے پیسے آتے جائیں گے. اس سال کرونا کی وجہ سے جو ہمیں چاہیے تھے پیسے شاید اتنے نہ ملے اور کام اس سپیڈ پہ نہ جو میں چاہتا تھا آئیڈیلی، کیونکہ اکنامک حالات آپ کے سامنے کتنے خراب ہیں. لیکن اس کے باوجود خوشائند بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے چکوال کے لیے رکھے گئے یونیورسٹی کے لیے. جو پہلا 1 ارب سم تھنگ کا جو تھا اس کی ریلیزز بھی شروع ہو جائیں گی. اور جو یو ای ٹی والا کیمپس ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد آپریشنل ہو جائے گا، جو کہ اب کالج آف انجینئرنگ ہوگا یونیورسٹی آف چکوال کا. اسی طرح لاء اسکول بن رہا ہے. اکیڈیمک کونسل کے جو فیصلے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے نرسنگ کا اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کی کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی کرنے جا رہے ہیں. وہ اب مختلف پوائنٹس پہ آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں ان کے رجسٹرار سے مل جائیں گی، کیونکہ یونیورسٹی کے انٹرنل معاملات ہیں. لیکن میں اس پہ مکمل توجہ بھی دے رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کام ان کا رکے نہیں. اچھا، اب دوسرا مطالبہ آپ کی منسٹری کے اکارڈنگ یہ ہے کہ کچھ چکوال کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر ایجوکیشن کی اس ٹائم سخت ضرورت ہے، جن میں ابھی ہمیں ایک بگوال گاؤں ہے، اس سائڈ سے ایک آواز اٹھتی نظر آتی ہے کہ وہاں پر بھی، کیونکہ وہ ایک سینٹرل گاؤں ہے تو اس وجہ سے وہاں پر بھی کوئی ایک پوسٹ گریجویٹ کالج، پہلے گرلز کالج پوسٹ گریجویٹ وہاں پر آلریڈی بن چکا ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کا شدید مطالبہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز ہو. جو بجٹ کی سچویشن ہے اور آلریڈی جو کالج موجود ہیں ان میں جو اساتذہ کی سچویشن ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم مزید کالجز بنانے چاہیے ہمیں. ریزن بینگ کہ جو آلریڈی بنے پہلے ان کو تو ٹھیک کر لیں. آپ کے 7,000 اساتذہ شارٹ ہیں صرف اس وجہ سے کہ پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. آپ نے اپنے مالی حالات بھی دیکھنے ہیں. آپ مزید برک اینڈ مارٹر بلڈنگز بنائی جائیں اور ان میں پراپر ٹیچرز نہ ہو تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم اپنے جو موجودہ کالجز ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، پراپر ٹیچرز ان کو پرووائڈ کر دیں. اگر جیسے ہی پیسے، ابھی تو اس سال تو پیسے اویلیبل ہی نہیں ہیں،
اگر اگلے سال انشاءاللہ مالی حالات بہتر ہوتے ہیں تو پہلی پرائرٹی پھر بھی نئے کالج بنانا نہیں ہوگی، بلکہ پہلی پرائرٹی ہوگی کہ جو ایگزسٹنگ کالجز ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اچھا، اب ایک اور مطالبہ چکوال کی عوام کا جو سب سے شدید مطالبہ ہے، جو پچھلی گورنمنٹ نے کچھ سیاسی بنیادوں پہ اور کچھ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو ختم کر دیا تھا، وہ ہے ریلوے۔ چکوال میں جو پاکستان ریلوے کا کوئی اسٹیشن وغیرہ ہے اس کی زمین پہ ہی قبضہ ہو رہی ہے، اور اس کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی اگر دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریلویز کوئی 80 کی دہائی میں اس کو انہوں نے ٹریک کو کھڑا تھا، وہ اس وقت فیزیبل نہیں تھا وہ گورنمنٹ کے لیے۔ آئیڈیلی تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ریلوے کا ٹریک بحال ہو، لیکن یہ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو اس کی فیزیبلٹی کیا ہوگی، کیا وہ سیمنٹ فیکٹریز، ابھی میری پیچھے اب ہم کوشش کرتے رہتے ہیں سبھی، اور میرا خیال ہے ایون اور بھی جو چکوال کے رہنے والے پاورفل لوگ ہیں سب کا دل ہے کہ بحال ہو جائے ٹریک، لیکن اس کی فیزیبلٹی دیکھنی ہے۔ اگر سیمنٹ فیکٹریاں تعاون کرتی ہیں ٹریک میں، یا وہ جو سامان ٹرکس کے ذریعے جاتا ہے وہ وہاں سے لوڈ ہو جائے اور اس کو ٹریک کو تھوڑا لمبا کر دیا جائے تو شاید یہ فیزیبل ہو جائے۔ جب فیزیبل ہو جائے گا پھر اگلی سچویشن یہ ہے کہ فائنینشلی کب آپ کے پاس اسپیس اویلیبل ہوگی بنانے کے لیے، رائٹ؟ تو ہوپ فلی اس پہ کام تو ہو رہا ہے اس کی، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ملک کے شاید یہ بننا بھی شروع ہو جائے۔ آپ کی کچھ پرسنلی شیخ رشید صاحب سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ جی نہیں، میری شیخ رشید صاحب سے نہیں ہوئی، میری پرسنلی چیئرمین ریلوے کے ساتھ بات ہوئی ہے، جو کہ پہلے پنجاب میں تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اب وہ چیئرمین ریلوے ہیں، اور ان سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی میری ان سے۔ شیخ رشید صاحب سے ہم گائے مطالبہ کرتے رہتے ہیں، پیچھے ان کا پنڈی کی جب یونیورسٹی لانچ ہوئی تو تب بھی میں نے ان کو مذاق مذاق یہ کہا کہ جناب آپ کا کالج تو میں نے بنا دیا، ہماری ٹرین کب چلا رہے ہیں؟ تو بہرحال لیکن وہ ایک سنجیدہ بات جو ہے وہ فسکل سپیس اویلیبل ہونے پہ کی جا سکتی ہے، جب آپ کے پاس پیسے اویلیبل ہوں۔ اس وقت تو آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ ہو چکے ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، انٹرنیشنل ایک کرائسس ہے، جو اوورسیز سے پیسے آتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے، اور کم ہو جائیں گے، ظاہر لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، تو بنیادی سب سے پہلے آپ کو گھر میں کھانا ملے گا تو پھر آپ کسی چیز پہ بیٹھیں گے نا، تو اب پہلے تو آپ کے بیسک اینڈ میٹس کرنے کا مسئلہ پڑ گیا اس وقت۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہمیشہ فنڈ ڈونیشن کی بات کرتے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ چکوال کے کوئی جو بڑے لوگ ہیں ان سے اگر کوئی فنڈز لے کے تو ان کاموں پہ توجہ دلا سکیں؟ ایکچولی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے چکوال میں، اگر آپ کہیں کہ بہت امیر لوگ تو گنے چنے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو اب رہ گئے ہیں، اور وہ بھی چکوال میں نہیں رہتے، رائٹ؟ چکوال گروپ آف انڈسٹریز ہے، اور ایک دو لوگ ہوں گے جن کے پاس شاید فائنینشلی کافی، ادروائز جو یونیورسٹی ہے جس طرح، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ چکوال کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کچھ کرنا چاہیں، میں پیچھے بات بھی ان سے کی ہے، بزنس چیمبر آف کامرس سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ بلڈنگز یا کچھ ڈونیشنز ابھی کسی نے کی بھی ہے چکوال کے، جیسی یونیورسٹی اناؤنس ہوئی تو یہاں پہ ایک صاحب ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں اور چکوال شہر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے فوری طور پہ جا کے ایک لیب اور اسمارٹ کلاس روم اور یہ ڈونیٹ کیا، لیکن ہم ایک فارملی ذرا بڑے پیمانے پہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ سپورٹ ہو۔ لیکن ٹرین تو اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والا نہیں ہے، سیمنٹ فیکٹریز کا ایک رول ہو سکتا ہے اس میں، لیکن یہ تھوڑا ہائر لیول کا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بھی اعلان کیا کہ اگلے سال مارچ سے یکساں نظام تعلیم ہوگا پورے پاکستان میں، پرائمری پہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس پہ ہائر ایجوکیشن پہ بھی کوئی کام ہو چکا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، اصل پرابلم تو ہے آپ کے اسکول ایجوکیشن میں، کہ آپ کے مختلف قسم کے سسٹمز چل رہے ہیں۔ ایک سسٹم ہے سرکاری اسکولوں میں اردو میڈیم چل رہا ہے، پرائیویٹ جو اسکول سستے والے ہیں ان میں انگلش میڈیم چل رہا ہے، جو مہنگے پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں پہ او لیول اے لیول چل رہا ہے، مدرسہ ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ اپنے اسکول سسٹم کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں جس پہ تمام دنیا میں چلتا ہے اسکول سسٹم، یعنی کہ اگر او لیول اے لیول ایک اچھا سسٹم ہے تو کیا ہم اپنے میٹریکولیشن سسٹم کو اس لیول پہ لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے، کیونکہ بورڈز ہمارے انڈر ہیں ہائر ایجوکیشن کے، تو ایک 5 سالہ اور ایک 10 سالہ منصوبہ بھی بنایا ہے۔ 5 سالہ وہ جو ہماری گورنمنٹ میں ہو جائے، اور پھر وہ کنٹینیو کیسے رہنا ہے، کہ کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے آپ نے رٹا لرننگ سسٹم کو ایک اسکل بیسڈ ٹیسٹنگ سسٹم میں، رائٹ؟ جدھر آپ کی اکیڈیمک اسکلس ٹیسٹ ہوں، آپ کی کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، آپ کی لاجیکل پرابلم سالونگ، یہ بنیادی اکیڈیمک سکلز ہیں جو ایک بچے میں ڈیولپ ہونی چاہیے جب وہ اسکول سے نکل کے کالج میں جائے۔ اب یہ سکلز ہمارا سسٹم ٹیسٹ نہیں کرتا، نہ پالش کرتا ہے نہ ٹیسٹ کرتا ہے۔ پرائمری ایجوکیشن کا اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ سکلز پالش کرے، ہمارا کام ہے اس کو ٹیسٹ کرنا، تاکہ پراپر چیز کا ٹیسٹ ہوگا تو لوگ اس کی تیاری کریں گے نا۔ تو دس از واٹ وی آر اپ ٹو، انشاءاللہ اس کو ہم ٹریک پہ ڈال کے جائیں گے اپنے دور میں، اور امید ہے کہ پھر اس کو کوئی ڈی ریل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما بھی ہیں، تو اب پی ٹی آئی کے انٹرنل سیاست میں بھی کچھ ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے، کچھ خبریں اس طرح بھی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے،
کیا یہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ میرا نہیں خیال، یہ ایسی افواہیں چلتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہمیں کیونکہ جمہوریت کی عادت نہیں ہے، ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی ایک نیا کلچر لائی ہے، اس میں لوگوں کو بولنے کا حق ہے، لوگ ٹی وی پہ بھی بول رہے ہیں، ڈسپلن بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے، زیادہ نہیں۔ تو انٹرنیشنلی تو پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، ہلری اور آپس میں بھی ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی سے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی جب آپ جیسے جیسے ڈیموکریسی پروان چڑھے گی آپ مزید یہ دیکھیں گے، شروع میں آپ کو لگے گا کیاس ہے، پھر آپ کو عادت ہو جائے گی۔ اچھا، کیا ابھی کابینہ میں جو وفاقی کابینہ میں اس میں بجٹ کی اپروول کے بعد کوئی چینجنگ ہم لوگ دیکھنے کو آ رہی ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں وفاقی گورنمنٹ میں ہوں نہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا تو کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو پنجاب گورنمنٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر چینج کر دی جائے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتے ہیں تو شاید کر دیں چینج، لیکن ایز سچ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں وہ کرنے والوں میں نہیں ہوں، شاید ہو جاؤں چینج، یہ اللہ بات۔ اچھا، ابھی ایک اور کوشچن ہے کہ ابھی اس ٹائم چکوال کی سیاست میں بھی کچھ ہلچل دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ ہم ہر دوسرے دن ایک خبر سن رہے ہیں کہ سردار غلام عباس دوبارہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کو پولیٹیکلی یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑے، ظاہر ہے ان کو پرابلمز تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی جس طرح انہوں نے سپورٹ کی اور ہر حلقے میں ووٹ ان کے ووٹوں سے لوگ جیتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، نہ صرف میں بلکہ ایم این اے اور ادھر کاف لیگ والے بھی جو سیٹس جیتے ہیں وہ تو بیسیکلی اس میں ایک بہت بڑا رول تھا ان کے گروپ کا، اور اگر ان کو اس کے مطابق اہمیت نہیں دی گئی تو ظاہر ہے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوں گے، تو یہ ایک پرابلم تو ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے وہ تو پارٹی کو، سینئر لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے سردار صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔ اچھا، ابھی چکوال کی سیاست میں یہ ہے کہ ابھی چکوال کی سیاست میں ہمیں دو دھڑے نظر آ رہے ہیں، ایک سردار ذوالفقار عبداللہ والا اور دوسرا سردار غلام عباس۔ کیا یہ آپس میں اس طرح اسٹرانگ ہیں جس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں، دھڑے تو دو نہیں ہیں، دھڑے تو ہمیشہ سے چکوال میں دو ہیں، ایک چکوال میں سردار گروپ ہے اور ایک اینٹی سردار یا عوامی گروپ تھا جو اینٹی سردار، وہ نون لیگ میں ہے، جو سردار گروپ ہے وہ مختلف پارٹیوں میں آتا جاتا رہا ہے، اس وقت پی ٹی آئی میں۔ اس کے علاوہ ایک پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹ ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے میرے جیسے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اگر دھڑا وائز دیکھا جائے تو سردار گروپ تو پہلے شروعات میرے دادا سے ہی ہوئی تھی اس کی، لیکن کیونکہ میں دھڑے کی پالیٹکس نہیں کرتا اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی اس کا ورکر ہوں، تو اگر اس وقت پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے تو پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ 46,000 ووٹ راجہ طارق کالا صاحب نے لیے تھے، میں نے 76 لیے، تو فالتو جو 30,000 ووٹ آئے ہیں اس میں ظاہر ہے بہت سارے ووٹ سردار دھڑے کے ہیں، تو یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سردار دھڑے کے بغیر ہم جیت جاتے جو سردار غلام عباس خان کے پاس ہے۔ تو باقی جو دلہ صاحب ہیں وہ بھی ظاہر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے مجھے ووٹ بھی دیے ہیں، لیکن ہمارے بھی تمام جو پرانے پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جن کو میں لے کے چلتا رہا ہوں، انہوں نے تو دینے ہی تھے، ظاہر ہے وہ عمران خان کے ووٹر ہیں۔ اس کے علاوہ سردار گروپ نے بھی ان کو ووٹ دیے ہیں تو وہ جیتے ہیں نا، ایسے تو نہیں جیت گئے۔ تو بہرحال ان کا ایز سچ کوئی ہے، اگر وہ، اور تیسرا نون کے پاس تو دھڑا ہے ہی، تو اگر یہ سپلٹ ہوں گے سردار غلام عباس خان علیحدہ اور عبداللہ صاحب علیحدہ تو پھر آبویسلی نون کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر سردار گروپ اور ذوالفقار عبداللہ گروپ میں کسی ایک انسان کو پی ٹی آئی کو چننا پڑے تو پی ٹی آئی کس کو چنے گی؟ یہ میرا خیال ہے ایک سینئر لیول کا فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں گے تو آبویسلی مجھے تو سوٹ کرتا ہے غلام عباس خان رہیں پی ٹی آئی میں، رائٹ، لیکن ظاہر ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے ان کو کون۔ بہرحال ایک جگہ پہ رہنا شاید ممکن نہ ہو بہت لمبا عرصہ ان دونوں کے لیے، لیکن میں بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، میں کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو چاہے مجھے چکوال سے پالیٹکس کروں نہ کروں، ہلکے کی پالیٹکس کروں، یہ بعد کی باتیں ہیں ساری۔ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا جو عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، اس میں کوئی سیٹ یا منسٹری یا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب میں تو ایون ان کو پہلے بھی آفر کی تھی الیکشن سے کہ اگر میری جگہ نہیں بن رہی تو میں الیکشن نہیں لڑتا چکوال سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ سردار گروپ اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی جو دوسرا اس ٹائم ایک بڑا گروپ ہے ایاز گروپ، اس کو اپروچ کرے گی؟ ایکچولی وہ کوئی بڑا گروپ نہیں ہے، وہ بیسیکلی وہی گروپ ہے جو نون میں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے، بہت پرانا ہے وہ، تو جو میرے دادا الیکشن لڑتے تھے اس کے مقابلے میں جو گروپ فارم ہوا تھا وہی گروپ کی کنٹینویشن ہے، وہ سارا گروپ نون لیگ میں ہے، تو ان کا تو ایک لاجیکل گروپ جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ اب پوری نون اٹھ کے پی ٹی آئی میں آ جائے اور پی ٹی آئی نون میں چلی جائے، یہ تو آئی ڈونٹ نو کیسے ہوگا، بہت زیادہ ہلچل ہوگی۔ تو جو ایکچولی جو بیسیکلی جو میں نے آپ کو بتایا نا بنیادی دھڑے بندی ہے چکوال کی،
دیٹ از سردار گروپ یا مقابلے میں جو بھی گروپ عوامی گروپ کہہ لیں یا اینٹی سردار جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں, وہ گروپ ہے نون لیگ میں 1985 سے آنورڈز. اب اگر سردار گروپ نون میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دھڑے کی رائیولری جو ہے وہ گاؤں لیول پہ ہے. تو سردار گروپ نون میں کبھی سیٹل نہیں ہو سکتا کیونکہ نون لیگ چکوال میں بنی ہی اینٹی سردار ووٹ سے. وہی گروپ ہے جو ایکچولی چودھری ایاز امیر صاحب یا ان کے دادا یا ان کے دادا کے بھائی سے شروع ہوا تھا, وہ ایونچولی جنرل مجید صاحب کے پاس چلا گیا اور وہ نون میں ہی رہا اور چودھری لیاقت صاحب بھی انہی کے ساتھ تھے. دوسری طرف ایک گروپ ہے جو راجہ سرفراز خان کے دور سے شروع ہوا, اس کے بعد سردار خضر حیات خان, سردار اشرف خان اور پھر سردار غلام عباس خان کے پاس تھا, انہی کے پاس. اب سردار غلام عباس خان ڈسٹرکٹ ناظم بنے, انہوں نے اس گروپ کو اور سٹرونگ کیا, بڑا کیا, لیکن اس کی فاؤنڈیشن وہی تھی. اب وہ دوسرا گروپ ہے. اب ایکچولی دو ڈویژنز ہیں دھڑے کی, وہ اسی طرح رہیں گی یا رہی ابھی تک ہیں جب تک دھڑے کی پالیٹکس ہے. ایز کہہ لیں کہ میں پروگریسو مائنڈیڈ انسان ہوں, میں دھڑے کی پالیٹکس کو چاہتا ہوں کہ پروگریس ہو, دنیا میں چینج ہو رہی, نظریاتی پالیٹکس ہو, لیکن ابھی ہے نہیں ایسا. میں آپ کو فیکٹس پہ بات بتا رہا ہوں. فیکٹس یہ ہیں کہ ایک سردار عباس گروپ ہے یا سردار گروپ ہے اور دوسرا اینٹی سردار گروپ ہے جو نون ہے, اور یہی دو مین ڈیمارکیشن ہے. اگر بیچ میں سے تیسرا گروپ بنے گا تو ڈپینڈ کرے گا کہ وہ سردار گروپ کو توڑتا ہے, جو کہ بہت مشکل ہے, جو یا وہ اینٹی سردار ووٹ کو توڑتا ہے, اور اس طرح کوئی شکل بنے گی فیوچر میں. تو آپ نے جو ایاز صاحب کی بات کی, وہ ان کا تو نیچرل الائنس جو ہے وہ نون میں ہے, ان کا ووٹر نون میں ہے. اچھا, اب اگر فار ایگزامپل جس طرح سننے میں آ رہا ہے دسمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں ناظم وغیرہ کے, تو اگر پی ٹی آئی کا ناظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں تو بلدیاتی پالیٹکس کا کھلاڑی نہیں ہوں, اور نیشنل پالیٹکس کا اور ٹیکنوکریٹک سیاست کا مجھے شوق ہے. اور پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میں شامل اس لیے ہوا تھا, نہ کہ اس لیے کہ چکوال کی لوکل پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرفیئر کروں, نہ ہی میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا. میں نے ایم پی اے کے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, رائٹ. تو آئی گاٹ دا ٹکٹ, پارٹی نے فیصلہ کیا کہ لڑوانا ہے, ان کو پنجاب میں میری ضرورت تھی اور میں اس لیے الیکشن لڑا ایم پی اے کا, رائٹ. لیکن جو بلدیات کی پالیٹکس ہے اس میں پی ٹی آئی نے کس کو ٹکٹ دینا, یہ پی ٹی آئی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کس کے, اور وہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کرے گی, میں اس میں انٹرفیئر نہیں کروں. نہیں, لیکن پھر بھی آپ ایک چکوال میں پی ٹی آئی کا ایک سینئر رہنما ہے, لیکن آپ کی کیا رائے ہوگی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں, میری رائے تو یہ ہوگی پی ٹی آئی کو کہ جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ ٹیسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر آپ یونین کونسل دیکھ لیں, اس میں دیکھ لیں کہ گزشتہ دور میں چیئرمین کون جیتا تھا, یا چیئرمین نون لیگ کا جیتا تھا یا اور کون جیتا تھا, اور وہ چیئرمین کس کے ساتھ ہے. یہ تو جمع تفریق کرنا بڑا آسان ہے, پیپرز پہ بڑی ایزیلی ہو سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا تو یہ موٹو رہا ہے کہ انہوں نے نظام ایک چینج کر دینا ہے, تبدیلی لے آنی ہے, تو پھر وہی کینڈیڈیٹس اگر جو پہلے جیتے رہے ہیں ان کو لائے گی, تو پھر وہ ایکچولی تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کا جو بات تھی کہ نظام کو چینج تو کرنا ہی ہے, وہ نظام کو چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے شخصیات کی شکل چینج کرنی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایسے سسٹمز بنائیں جس میں لوگ اس دقیانوسی نظام سے نکل جائیں. ابھی تک تو چینج نہیں ہوا. کیا 2 سال میں مزید ہوگا؟ ضرور ہونا چاہیے, نہیں تو بہت مایوسی ہوگی مجھے بھی اور میرے ووٹرز کو بھی, اور جو تمام لوگ روشن خیال ہیں اور پی ٹی آئی سے ایک امید باندھے ہوئے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ پولیس کا نظام تبدیل ہو. مجھے ابھی آج بات ہو رہی تھی گاؤں میں گیا ہوا تھا کہ جی اب تھانے کو کنٹرول کریں. میں کیوں کنٹرول کروں تھانے کو؟ تھانے, ہم تو پی ٹی آئی یہ نظام لے کے آنا چاہتی تھی کہ تھانہ انڈیپینڈنٹ ہو, لیکن اگر یہاں سے میرے ڈیرے سے کسی نے تھانے پہ روز فون کرنا ہے تو میں اس سسٹم میں مس فٹ ہوں, معذرت کے ساتھ. یہ کوئی کسی بھی پڑھے لکھے ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا. میں تو پی ٹی آئی میں آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو چینج کے لیے سپورٹ کروں. اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی چینج نہیں لا سکی تو بہت بڑی مایوسی ہے میرے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی میں اس نظریے سے آئے تھے. دوسرا, ابھی عمران خان کسی بھی مافیا کے پیچھے جاتے ہیں تو آگے کسی بھی اچھے کام کی طرف جاتے ہیں تو آگے بہت بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس لیول پہ ان مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ, جس طرح بھی پیچھے شوگر سکینڈل آیا, اسی طرح کچھ اور آپ کی پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس مافیا کا حصہ ہیں. دیکھیں, ہوتا یہ کہ ایک ہوتی ہے ریولوشنری چینج, جس طرح ایران میں ریولوشن آئی ہے, فرانس میں آئی ہے, روس میں آئی, وہ ہوتی ہے خونی انقلاب. اس میں آپ لائن میں کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو اور گولی چلا دیتے ہیں سب پہ, رائٹ. پاکستان میں کوئی خونی انقلاب نہ آیا ہے نہ یہاں پہ حالات ہیں. آپ ایک ایوولوشنری چینج کی بات کریں, اس میں آبویسلی پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہو گئے, کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, آپ نے ان کو شامل کر لیا, اس کے بعد وہ پاور میں بھی آ گئے. ہو سکتا ہے ان کی سوچ ہی نہ ملتی ہو, لیکن وہ خان صاحب کو کہہ دیا انہوں نے کہ ہم تو آپ کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں. اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے جب خان صاحب ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب تو اپنے نظریے پہ چلے ہوئے ہیں, اب آپ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے نظریے کے ساتھ ہوں, تو ظاہر ہے وہ مان گئے ہیں آپ کی بات. لیکن پاور میں آنے کے بعد
جب ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ان کے پرانے کاموں سے تو پرابلمس تو کریٹ ہونی تھیں، یہ تو obvious سی بات ہے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب تک خان لڑ رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ خان لڑ رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ ابھی کچھ باتیں سننے میں آئی ہیں کہ بلکسر سے لے کے میاں والی تک روڈ تو منظور ہو جائے گا یا کوشش لگی ہوئی ہے، لیکن چکوال ٹو بلکسر اتنا لمبا روڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نام نہیں لیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بات کی تھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی. ایک تو فوری طور پہ ریسورسز کا پرابلم ہے، دوسرا پرابلم ہے کہ چکوال کو ایک بائی پاس دی جا رہی ہے جو کہ پنڈی روڈ سے ڈائریکٹلی تقریباً بلکسر پہنچ جائے گی تو بہادر کے پاس، رائٹ. اور وہ بیسیکلی سڑک کی ٹریفک کو آلریڈی دو میں تقسیم کر دے گی. جو پنڈی روڈ سے ٹریفک آ رہی ہے اس نے تو آنا ہی نہیں ہے سڑک پہ، تو اس کی تھوڑے سے ٹریفک کو دیکھ کے پھر فیزیبلٹی کر کے، یہ 16 کلومیٹر ہے چکوال سے بلکسر، یہ کسی بھی پوائنٹ پہ ایڈ کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کو بائی پاس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کافی فنڈنگ اس حلقے کو مل چکی ہے آلریڈی. اس وقت سب سے زیادہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں کلر کار روڈ پہ، تو اس کے بارے میں کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ وہ پروونشل ہائی وے کی بات ہے. میں نے چیف منسٹر صاحب جب چکوال آئے تھے تب بھی ان سے عرض کی تھی کہ بھون سے لے کے، بلکہ بھون روڈ جو چبھون چوک سے لے کے بھون تک اور پھر آگے یہ ہمیں چاہیے سونر اور لیٹر، رائٹ. انفارچونیٹلی کوئی بڑا منصوبہ اس سال ہم نہیں ڈال سکے بیکاز آف دا فائنینشیل کنسٹرینٹس. ٹھیک ہے، جو ابھی فائنینشیل کنسٹرینٹس اس طرح کے ہیں کہ کوئی سڑکوں کا، میرا خیال جب آپ کے اتنے مشکل حالات ہوتے ہیں سڑک تو اینڈ میں آپ سوچتے ہیں پہلی چیز یہ تنخواہیں دے سکیں گے آپ یا نہیں جو لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں. تو اس وقت تو حالات ہی ہیں، آپ کو میں سچی بات بتاؤں بڑی مشکل سے ہم نے اپنے سے یونیورسٹی ہے اس کا منصوبے کو ڈیڈ نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا یہ اس الائیو رہے، یہ نہ ہو کہ بند ہی کر دیا جائے، رائٹ. تو ہم جو بیسک اینڈز ہیں ان کو میٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ہر میٹنگ میں اٹھاتا میں ضرور ہوں. ابھی یہ تلا گنگ روڈ میں جو کھڈے پڑے ہیں، ابھی میں نے لاسٹ ویک جب میری میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب سے تو میں نے کہا سر آپ چکوال آئے تھے، آپ نے وہ دیکھے تھے ابھی تک ایسے کہ ایسے ہی ہیں. تو آج میں نے اس کی تصویریں بھی کھینچی ہیں، کل میں سی ایم آفس میں دوں گا کہ یار یہ تو ٹھیک کریں کم از کم 2 کلومیٹر، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح چکوال کے اندر کی روڈز ہیں، یہ بون روڈ پہ ایک کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اس کو فاسٹ ٹریک کروانا ہے جو ریپیئرنگ کا تھوڑا سا کام ہے. یہ سرکولر روڈ ہے جو کہ صدیوں سے نہیں بنی صحیح طرح. ٹھیک ہے، تو ایشوز ہیں. بائی پاس ہم نے بنوا لیا، وہ بھی اس دن سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ پنڈی بائی پاس کو دوبارہ بنایا جائے، تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کام شروع ہو چکا ہے. تو ظاہر آہستہ آہستہ ہی ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں 2 چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ایک تو کہ فنڈس کی اویلیبلٹی، دوسرا آپ کتنے انفلوئنشل ہیں. اللہ کا فضل ہے، انفلوئنس کا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ چکوال میں اس وقت اور بھی انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ کرا رہے ہیں. سب لوگ، چاہے دولہ صاحب بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، فوزیہ صاحبہ بھی اپنی کوشش کر رہی ہیں، میں اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہوں، پھر اور بھی ہمارے جو لوگ پاور میں ہیں وہ اپنی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اچھے کام کرا رہے ہیں. چکوال کی عوام کو آپ سے ایک اور گلہ ہے کہ اس سے اب جو آپ نے 2 قلمدان سنبھالے ہوئے، اس سے پہلے آپ کے پاس منسٹری تھی ٹورزم کی، تو کلر کار جھیل پہ آپ نے کوئی کام نہیں کرایا. کلر کار جھیل جو ہے نا وہ ٹورزم محکمے کی ملکیت نہیں ہے، وہ وہاں کے ملکوں کی شاملات ہے. یہ بات ہمیں سمجھ ہونی ضروری ہے. ہمیں پہلے بھی جب اس کو ڈیولپ شروع کیا تھا کرنا تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا ایکوائر، ان کو پیسے دیتے جو مالک ہیں تاکہ وہ ارد گرد یہ کچے گھر نہ بناتے. اب آپ ان کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کے تو ہیں ہی نہیں، ان کی شاملاتیں انہوں نے بیچ کے قبضے کر لی ہیں. شاملاتیں بھی رفع عام شاملات نہیں ہیں، وہ تو اس کا سٹیٹس ہی چینج ہو گیا. تو اس لیے وہ انلیگل کلر کار کی جھیل پہ میں نے جو کام کیا تھا وہ بہت بڑا کام تھا اور وہ جاری ہے، صرف ابھی سلو ڈاؤن ہو گیا. میں نے چکوال کو ڈکلیئر کرایا دا لیک ڈسٹرکٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے ٹورزم فار اکنامک گروتھ، اس میں چکوال کا نام ہی نہیں تھا، اس میں چکوال کو شامل کرایا. اس میں یہ جو آپ کا کٹاس راج پہ ایک پورا پروجیکٹ ہے جو ہونا ہے، یہ اب نئے منسٹر کا ڈپینڈ کرتے ہیں کتنی تیزی سے کام کراتے ہیں. 3 میں نے لیکس پہ، جس میں دھرابی لیک، ڈوکٹالیاں لیک اور لکھوال لیک، ان پہ پروجیکٹس کا میں نے اے ڈی پی میں رکھوائی، جس میں ڈوکٹالیاں جو دھرابی ہے اس کا رستے کا کام شروع ہو گیا ہے اور ریزورٹ انشاءاللہ جلد کام شروع ہو جانا ہے، وہ پیسے اپرووڈ ہیں. جو ڈوکٹالیاں والا پروجیکٹ ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے میری منسٹری چھوڑنے کے بعد. پھر میں منسٹری گیا، میں نے کہا یار یہ اس کو برباد نہیں کرنا جیسے کلر کار کو آپ نے برباد کر دیا. دیکھیں ایک نیچرل بیوٹی ہے نا، اس میں آپ جھولے اور فضول قسم کی چیزیں لگا دیں گے، رنگ برنگی لائٹیں، تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. نیچرل بیوٹی نیچرل انداز میں انجوائے کی جاتی ہے اور یہ اسی کو سمجھ ہوتی ہے جس کو عقل ہو اور اس کی آنکھ ہو، اس کی وہ آئی فار بیوٹی، رائٹ. اب ہم نے تو کلر کار اتنی خوبصورت جگہ تھی جہاں پہ بابر نے آگے اس کو ایک اعزاز دے دیا، اس کا ہم نے حشر کیا کیا کلر کار کا. ٹھیک ہے، اور ارد گرد تو انکروچمنٹس ہوئی ہیں، جو ہم نے جھولے لگائے ہیں وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں. جھولے لگانے کے لیے تو آپ کو سیدھی جگہ چاہیے نا، اس لیک پہ تو آپ نے جھولے تھوڑی لگانے تھے.
رائٹ. تو یو ہیو ٹو ہیو اے سینس کہ آپ نے ٹورزم ڈیولپ کیسے کرنا ہے. اگر ڈوگٹالیاں لیک پہ بھی ہم اسی طرح کی خدا نہ خاصا ڈیولپمنٹ کر دی, اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر میں نے ان کو جا کے منصوبے کو چینج کرایا, اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا, اور شکر ہے نہیں ہوا, غلط نہیں بنا دیا انہوں نے, رائٹ. تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا, کیونکہ ابھی تو بجٹ کنسٹرینٹس کی وجہ سے روک دیا گیا, لیکن وہ ایک پراپر ٹورزم اسٹائل ایڈونچرس ٹورزم ہوگا. اور اصل میں ٹورزم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے چکوال کے لوگوں کو تفریح کے مواقع دینے, یہ نہیں ہوتا ٹورزم. ٹورزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹورزم کے ذریعے چکوال کے لوگوں کی آمدنی میں کیسے اضافہ ہوگا. آمدنی میں اضافہ تب ہوگا جب باہر سے پیسے والے لوگ آ کے یہاں پہ پیسے لگائیں گے. مثلا آپ کی سے ڈوگٹالیاں لیک پہ ایک ورلڈ کلاس کا ریزورٹ بنتا ہے, تو جو انسان آئے گا یہاں کی دکان سے خرچہ بھی کرے گا, کوئی ریسٹورنٹس اس لیول کے کھلیں گے, ان کی آمدنی ہوگی, ان کو نوکریاں ملیں گی, ریزورٹس میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. تو دیٹس ہاؤ یو ارن منی. ہمیں ایک تو لوگوں کو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے انفارچونیٹلی, بہت سارے ہائر لیول پہ بھی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے کہ ٹورزم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے مری کا اشر کیا کر دیا کہ آپ سستا ٹورزم دے دیں اور سارا ملک جا کے اس کو تباہ کر دیں. ٹورزم ایک انڈسٹری ہے جس سے آپ اپنے نیچرل ایسٹس کو کنورٹ کرتے ہیں, جس سے آپ آمدن کماتے ہیں, اور وہ آمدن آپ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے ٹورزم انڈسٹری کا. اب سوئٹزرلینڈ میں انتہائی مہنگا ہے, سوئٹزرلینڈ وہاں پہ ٹورزم کرنا بہت مہنگا ہے, اس لیے مہنگا ہے تاکہ لوگ اس کو تباہ نہ کر دیں, پھر اس کی آمدنی سے پورا ملک چل رہا ہے. تو پاکستان کے پاس بھی یہی پوٹینشیل ہے کہ ہم نے ٹورزم کو بیچ کے باہر سے لوگ آئیں, وہ بہت مہنگا ہو اور اس کی آمدنی سے ہمارا ملک چلے. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ فری ٹورزم کر دو تو پورا ملک اتنے بساں لے کے پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ منسٹر ہائر ایجوکیشن اور منسٹر آئی ٹی جناب راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب. امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات کی ہم لوگوں نے اچھے سے ترجمانی کی ہوگی, اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے, اور دیکھتے رہیے پروگرام عوامی رائے. تھینک یو. اللہ حافظ.